یہ جو آدم اور حوا نے دعا کی تھی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اس دعا کے کلمات بھی ہم ہی نے آدم کو سکھائے تھے، آدم اور حوا کو سکھائے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ انسانوں کی تاریخ ہے، دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم ہے، ہم سب کی ماں حضرت حوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم سارے لوگوں کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے، تمہارے باپ کا نام آدم ہے، تمہاری ماں کا نام حوا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تمہارے باپ کا نام آدم ہے اور تمہاری ماں کا نام حوا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور پھر ہم نے تم کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ہم نے تم کو گروہوں میں بانٹ دیا، ہم نے تم کو قبیلوں میں بانٹ دیا، لہٰذا تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، تم مسلمان ہو، تم ہندو ہو، تم عیسائی ہو، تم جینی ہو، تم یہودی ہو، تم سارے کے سارے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، تمہارے باپ کا نام آدم ہے، تمہاری ماں کا نام حوا ہے، تم سب ایک ہی پرم پتا کی سنتان ہو، ایک ہی ماں باپ کی سنتان ہو۔ میرے بھائیو، ہم انسان ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، حوا کی بیٹیاں ہیں، ہم انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب سے اونچا مقام انسان کو دیا ہے، اللہ نے دنیا کے اندر سب سے خوبصورت انسان کو بنایا ہے، اللہ نے دنیا کے اندر سب سے طاقتور بھی انسان کو بنایا ہے۔ یہ وہ انسان ہے، یہ انسان ہے جس نے چاند پر اپنی کمندیں ڈال رکھی ہیں، یہ وہ انسان ہے جس نے شیر کو بھی اپنے قابو میں کر رکھا ہے، یہ وہ انسان ہے جس نے ایسے ذریعے بنا دیے آدمی ایک گھنٹے کے اندر 1000 کلومیٹر کا سفر کر لے، جہاں جانے میں کئی کئی مہینے لگ جائیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور انسان کے لیے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پوری دنیا کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے۔ یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ چرند، یہ پرند، یہ آکسیجن، یہ لائٹ، یہ مائک، یہ گاڑیاں، یہ سب کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ لیکن انسان کو ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا، انسان کو اللہ نے کس لیے بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام یہ انسانیت کا مذہب ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا دین ہے، آتنکواد کا دین ہے، دہشت گردی کا دین ہے۔ میرے بھائیو، اسلام آتنکواد کا دین نہیں، بلکہ اسلام تو انسانیت کا دین ہے۔ کہا جاتا ہے پیسہ چلا جائے دوبارہ آ جائے گا، پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن عزت اگر ایک بار چلی جائے تو دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتی ہے۔ پیسہ کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، کرسی تو ہے۔ پیسہ ایک بار، بھئی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ پیچھے والے سن رہے ہیں؟ تھوڑا مجھے حوصلہ دے تاکہ میں بھی بولوں، ورنہ میں جلدی ختم کر دوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ کہتے ہیں کہ پیسہ تو آتا جاتا رہتا ہے، آج چلا گیا کل آ جائے گا، کل آ گیا چلا جائے گا۔ انسان کی جیب صبح خالی رہتی ہے، شام بھر جاتی ہے، شام گھر سے گڈی لے کر کے نکلتا ہے، خالی ہو جاتی ہے۔
اس پیسہ تو آتا جاتا رہتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے اگر چلی گئی تو جانے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آتی. جانتے ہو وہ کیا ہے؟ وہ عزت ہے. عزت جس کو کمانے میں سال لگ جاتے ہیں اور گوانے میں ایک پل بھی نہیں لگتا ہے. اس عزت کی حفاظت پر اسلام نے بہت توجہ دی ہے. سورہ نور اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لڑکی زنا کر لے اور جو لڑکا زنا کر لے اس کی سزا یہ ہے فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. جو لڑکی زنا کر لے اور جو لڑکا زنا کر لے اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے ان کو مارے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلے لڑکے کا ذکر نہیں کیا بلکہ لڑکی کا ذکر کیا. الزانیہ لڑکی کا ذکر کیا، جس سے معلوم یہ چلا زنا کے اندر پہل کرنے والی لڑکی ہوتی ہے. اور اگر لڑکی نہ چاہے میرے بھائیوں زنا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کون کہتا ہے آدھے کپڑے پہن کر کے گھر سے باہر نکلو؟ کون کہتا ہے غیر مردوں پر کے سامنے اپنے حسن کی نمائش کرو؟ کون کہتا ہے لپسٹک لگا کر چھوٹے چھوٹے اسکرٹ پہن کر گھر سے باہر نکلو؟ جب یہ چیزیں مریض دلوں کے سامنے سے گزرتی ہیں میرے بھائیوں، ان کے دل کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ قدم زنا کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے زنا کا زانیہ لڑکی کا ذکر پہلے کیا الزانیۃ والزانی، کیونکہ زنا کی دعوت زنا کی پہل کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے، لڑکی کی طرف سے. آپ دیکھیے سب سے پہلے زنا کی پہل کس نے کی تھی؟ زلیخا نے، یوسف نے نہیں، زلیخا نے. اسی لیے اللہ نے فرمایا زانیہ لڑکی یا زانیہ لڑکا یہ زنا کر لے اور غیر شادی شدہ ہے، ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، ان کی سزا کیا ہوگی؟ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے 100. اور اگر یہ شادی شدہ ہے، میرڈ ہے، وواہت ہے، تو ان کی سزا کیا ہوگی؟ ان کو زمین کے اندر گاڑ دیا جائے گا آدھا، اور تب تک ان پر پتھر برسائے جائیں گے جب تک یہ مر نہ جائیں. اسے رجم کہا جاتا ہے، سنگسار کہا جاتا ہے. زنا کرنے والوں کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، 3 قسمیں. ایک، بالکل غور سے سننا، پہلی قسم زنا کرنے والا لڑکا بھی غیر شادی شدہ اور لڑکی بھی غیر شادی شدہ ہے. دوسری قسم زنا کرنے والی لڑکی بھی شادی شدہ ہے، زنا کرنے والا لڑکا بھی غیر شادی شدہ ہے. تیسری قسم زنا کرنے والا لڑکا غیر شادی شدہ ہے اور لڑکی شادی شدہ ہے، یا لڑکا شادی شدہ ہے اور لڑکی غیر شادی شدہ ہے، یعنی دونوں میں سے ایک شادی شدہ اور ایک غیر شادی شدہ ہے، ایک میرڈ ہے اور ایک ان میرڈ ہے. اب ان تینوں کا حکم بھی دیکھ لیجئے. جو غیر شادی شدہ ہے، لڑکی بھی غیر شادی شدہ ہے، لڑکا بھی غیر شادی شدہ ہے، وہ زنا کر لے ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. ہمارا اسلام کہتا ہے 100 کوڑوں کی سزا ان کو لگائی جائے گی. اور اگر لڑکی شادی شدہ ہے، لڑکا بھی شادی شدہ ہے، ان کو زمین میں گاڑ دیا جائے گا اور تب تک پتھر مارے جائیں گے جب تک کہ وہ مر نہ جائیں. یہ شادی شدہ کی سزا ہے. اور جب اگر دونوں میں سے ایک شادی شدہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ ہے، یعنی لڑکا شادی شدہ ہے، لڑکی غیر شادی شدہ ہے، یا لڑکی غیر شادی شدہ ہے، لڑکا شادی شدہ ہے، ان کی سزا یہ ہے جو شادی شدہ ہوگا اس کو رجم کیا جائے گا اور جو غیر شادی شدہ ہوگا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اسلام نے عزت کی ایسی حفاظت کی ہے کہ زنا کی اتنی خطرناک سزا بتائی تاکہ آدمی زنا نہ کرے. میرے بھائیوں، جب آدمی زنا کر لیتا ہے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان برباد ہو جاتے ہیں. کتنے واقعات آپ نے اخبار کے اندر پڑھے ہوں گے. اگر لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے یا اگر وہ زنا کر لیتی ہے، اس کا باپ بھی بدنام ہوتا ہے، اس کا بھائی بھی بدنام ہوتا ہے. گاؤں کے اندر، سماج کے اندر وہ منہ دکھانے
بچنے کے قابل نہیں رہتا ہے، وہ خودکشی کر لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرنا تو گوارا کر لیتا ہے، لیکن اس ذلت کے ساتھ سماج میں گھومنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ، اسی لیے فرمایا شادی شدہ ہے اگر زنا کر لے رجم کر دو، اور غیر شادی شدہ ہے تب تک، اور غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے ان پر برسائے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں۔ زنا اتنی خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں، یہ تو زنا کا معاملہ ہے، کسی نے زنا کر لیا تو یہ سزا ہے۔ اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے، الزام لگائے فلاں نے زنا کیا، ہمارے اور آپ کیا ہوتا تو یہی ہے، کوئی لڑکی فون پر بات کر رہی ہے اور یہ کہہ دے تم کیسے ہو، بغل میں کوئی مرد کھڑا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ کسی غیر محرم لڑکے سے بات کر رہی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، ہو سکتا ہے وہ اپنے بھائی سے بات کر رہی ہو سکتا ہے وہ اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے رشتہ دار سے بات کر رہی ہو جو اس کے لیے محرم نہ ہو۔ آئے اللہ کے بندو، یہ سوچ ہم نے اور آپ نے اپنی کیسی بنا لی ہے، کسی لڑکی پر جب چاہا الزام لگا دیا، فلاں کی لڑکی، اس کا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، فلاں کے لڑکے کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ ہے۔ میرے بھائیوں، زنا کی تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ لا پائے، 4 گواہ، 1 لے آیا، 2 لے آیا، 3 لے آیا، لیکن 4 گواہ نہیں لا پایا، 1 لے آیا، 2 لے آیا، 3 لے آیا، 4 گواہ، شریعت کہتی ہے 4 گواہ ہونے چاہیے جنہوں نے اپنی نظروں سے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ 4 گواہ، جی ہاں 4 گواہ، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 گواہ ہونے چاہیے، لیکن 4 گواہ الزام لگا دیا، لیکن 4 گواہ نہیں لا پایا، 1 لے آیا، 2 لے آیا، 3 لے آیا، 4 نہیں لا پایا۔ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ سورہ نور کے اندر فرماتا ہے جو کسی عورت پر تہمت لگائے، زنا کا الزام لگائے اور 4 گواہ نہ لا پائے، اس پر 80 کوڑے برسائے جائیں۔ کس پر؟ جس نے الزام لگایا۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے برسائے جائیں اور ان کی شہادت کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ مطلب اگر یہ کبھی چاند کی شہادت دے کہ میں نے عید کا چاند دیکھا ہے، میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، ان کی شہادت کبھی قبول نہیں ہوگی اور ان کو فاسق اور فاجر گردانا جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ اتنا خطرناک کام ہے زنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ او لوگو، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا لا تفعلوا الزنا، زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہو کان فاحشہ، بہت برا کام ہے، بہت بری بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی زیادہ برا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، زنا کی سڑک اتنی خطرناک سڑک ہے، آدمی کوئی یہ سڑک اس کی بہن تک لے کر کے چلی جاتی ہے، اس کی بیٹی تک لے کر کے چلی جاتی ہے، اس کی ماں تک لے کر کے چلی جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ زنا کی سڑک پر بھی چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں زنا کی سڑک پر بھی نہ چلو، زنا کی سڑک سے دور رہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ایک واٹس ایپ کا ایک میسج آج ایک نوجوان لڑکی کو نوجوان لڑکے کے بستر پہ پہنچا رہا ہے۔ آج ایک مس کال ایک مسلمان لڑکی کو غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگنے پر مجبور کر رہی ہے۔ یہ سب زنا کے راستے ہیں میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، زنا کی سڑک بہت بری سڑک ہے اور یہ کام بہت برا کام ہے۔ آئے میرے نوجوانوں،
جب بھی شیطان ورغلائے